رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، کل جو احادیث بیان کی ہیں ان کے علاوہ آج آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جو بندہ گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، صرف نکلتا ہے، ابھی نماز پڑھنے نہیں جاتا۔ کل جتنی بھی احادیث آپ کے سامنے رکھی تھی وہ بھی نکلنے کے حوالے سے ہیں کہ جو گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے اس کا اجر و ثواب حاجی جیسا ہے، تو جو نماز پڑھ لے گا اس کا جو اجر و ثواب ہے اس کا اندازہ آپ صرف نکلنے کے اجر و ثواب سے موازنہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ بعض جماعت نماز کے لیے نکلنے والے کا اجر و ثواب اگر احرام پہنے ہوئے حاجی کی صعوبتیں اور ان کی تکلیفوں کے برابر ہے تو جو نماز پڑھ لے گا اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نکلنے اور پلٹنے کا ایک اور ثواب بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے وہ اپنی انگلیوں کو ایسے نہ کرے، جس کو عربی میں تشبیک کہتے ہیں اور اردو میں بعض اوقات اس کو کڑاکا نکالنا یا چٹکنا، انگلیوں کو ایسے ایسے کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا۔ کس وجہ سے؟ نماز کے آداب کی وجہ سے۔ ویسے بغیر نماز، بعض محدثین نے اس کے بارے میں خیر تفصیلی بحث کی ہے، اگر بندہ مسجد کی طرف آ رہا ہے تو خصوصی طور کے اوپر یہ کام نہ کرے، انگلیوں کی تشبیک، اس کو بھی تشبیک کہتے ہیں، انگلیوں کا ایک دوسرے کے اندر ڈال کر بالکل لغو انداز میں غیر متوجہ ہو کر، یہ بنیادی طور پہ جب انسان غافل ہوتا ہے تو جیسے آپ ایک حرکت انسان کی عادت ثانیہ کا حصہ نہیں بن جاتی، بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایسے داڑھی کو ہر وقت کرتے رہتے ہیں، بالوں کو، سر کو، بعض بچے ایک ہی عادت کو مستقل کرنا شروع کرتے ہیں، تو بعض لوگوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے، تو یہ ایک لغو عادت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوں تو آپ نے یہ نہیں کرنا۔ وجہ کیوں نہیں کرنا؟ تو اس کی علت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، کیونکہ آپ نکلتے ساتھ ہی حالت نماز میں ہیں۔